السلام علیکم ناظرین، حال دنیا ٹی وی میں خوش آمدید۔ ناظرین، دنیا کی تاریخ مسلمان ہیروز سے بری پری ہے جنہوں نے اپنی شجاعت، حکمت اور جہاد سے مسلمانوں کو عروج بخشا اور جن کی تعریف کفار بھی کرنے پہ مجبور ہیں، مگر ہماری نوجوان نسل ان مسلمان ہیروز سے بالکل ناآشنا ہے، کیونکہ ان کو نصاب میں بھی ایسے ہیروز کے بارے میں نہیں پڑھایا جا رہا۔ آج ہم جس ہیرو کا ذکر کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ارطغرل غازی۔ ناظرین، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کیجئے۔ ناظرین، ارطغرل غازی سلمان شاہ کا بیٹا تھا جو کہ خانہ بدوش سردار تھا، جو کہ کائی قبیلہ سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ قبیلہ خوارزم کے علاقے میں آباد تھا، مگر جب منگولوں نے چنگیز خان کی قیادت میں ان کے علاقوں پر حملہ کیا تو اور بہت سے قبیلوں کی طرح کائی قبیلہ بھی وہاں سے ہجرت کرنے پہ مجبور ہو گیا۔ یہ قبیلے خانہ بدوش اور چرواہے تھے، مگر کائی قبیلہ باقی قبیلوں سے بڑا اور طاقتور تھا۔ مگر 13ویں صدی کا آغاز مسلمانوں کے لیے بڑا ہی پرفتن دور تھا۔ ایک طرف چنگیز خان قہر بنا ہوا تھا تو دوسری طرف صلیبی حملہ آور۔ اس کے علاوہ اندرونی سازشیں اور بدامنی نے بھی سر اٹھایا ہوا تھا۔ بیرونی حملہ آوروں اور اندرونی بدامنی کی وجہ سے کائی قبیلہ کو کئی بار ہجرت کرنی پڑی اور اس مشکل وقت میں سلمان شاہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ سلمان شاہ کے 4 بیٹے تھے: سنگرتاکن، کندوگدو، ارطغرل اور دندار۔ سلمان شاہ کی وفات کے بعد قبیلہ منتشر ہو جاتا ہے۔ سنگرتاکن اور کندوگدو اہلت کی طرف ہجرت کر گئے اور باقی قبیلے نے ارطغرل کو اس کی بہادری کی وجہ سے سردار چن لیا، جس کے بعد ارطغرل اپنے قبیلے کے ہمراہ ایشیائے کوچک کی طرف روانہ ہو گئے اور سلجوقی سلطنت میں داخل ہو گئے، جہاں پر علاء الدین حکومت کر رہے تھے۔ علاء الدین ایک عادل بادشاہ تھا۔ ارطغرل اور ان کا قبیلہ جب علاء الدین کی پناہ لینے کونیا جا رہا تھا تو راستے میں انقرہ کے قریب 2 فوجوں کو آپس میں لڑتے پایا۔ ان میں سے ایک تعداد میں زیادہ تھی اور ایک کم۔ ارطغرل نے کم تعداد والوں کا ساتھ دے دیا، جس کی وجہ سے زیادہ تعداد والی فوج خوفزدہ ہو گئی کہ شاید دوسری فوج کو کہیں سے مدد مل گئی ہے اور وہ جنگ ہار گئے۔ بعد میں پتہ چلا کہ ارطغرل نے جس فوج کا ساتھ دیا وہ علاء الدین کی فوج تھی اور دوسری فوج صلیبی حملہ آوروں کی تھی۔ ارطغرل کی اس بہادری کا جب علاء الدین کو پتہ چلا تو وہ اس سے بہت متاثر ہوا اور اس کو رہنے کے لیے انقرہ کے مغربی کنارے کا علاقہ دے دیا اور ساتھ میں یہ بھی اجازت دی کہ ارطغرل سرحد کے ساتھ والے علاقے فتح کرے اور اپنے ساتھ ملا لے۔ مورخین کے خیال میں علاء الدین نے ارطغرل کو مغربی سرحد کا علاقہ اس لیے دیا تھا تاکہ رومی حملہ آوروں سے سرحد کو محفوظ رکھا جا سکے۔ دراصل یہ وہ وقت تھا جب مسلمانوں کی سلجوقی حکومت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ ایک طرف منگول اور رومی حملہ آور تھے اور دوسری طرف اندرونی سازشیں۔ ان سازشوں کے دور میں مسلمانوں کی کمزور ہوتی ہوئی حکومت کو دیکھتے ہوئے ارطغرل نے مسلمانوں کے لیے ایک عظیم الشان اور مضبوط حکومت کا خواب دیکھنا شروع کر دیا، مگر وہ علاء الدین کا ہمیشہ وفادار رہا اور سرحدی کنارے کے ساتھ ساتھ بہت سے علاقے فتح کر لیے جو علاء الدین نے ارطغرل کے حوالے کر دیے۔ مگر ارطغرل نے علیحدہ ریاست قائم نہیں کی بلکہ علاء الدین کا وفادار رہا۔ ارطغرل کی کامیابیوں کو دیکھتے ہوئے ترکوں کے باقی قبائل بھی ارطغرل کے ساتھ مل گئے اور اس کو سردار تسلیم کر لیا۔ علاء الدین کی وفات کے بعد سلجوقی حکومت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی اور چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم ہو گئی، جس کے بعد ارطغرل کے بیٹے عثمان نے اپنی خود مختار ریاست قائم کر لی اور خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ خلافت عثمانیہ تقریباً 600 سال تک قائم رہی اور اہل کفار کے سامنے ایک مضبوط دیوار بنی رہی۔ ناظرین، ارطغرل کی کہانی سے جو اہم اسباق حاصل ہوتے ہیں
ان میں سے سب سے پہلے یہ ہے کہ ارطغرل اور اس کے قبائل میں اسلام کی محبت موجود تھی، اور یہی محبت ان کو مشکل سے مشکل دور میں بھی اہل کفار کے ساتھ لڑنے کا حوصلہ دیتی۔ ناظرین، ارطغرل کی کہانی سے دوسرا اہم سبق یہ ملتا ہے کہ ارطغرل مسلمانوں کے لیے ایک عظیم الشان اور مضبوط ریاست کا خواب دیکھ رہا تھا جو کفار کی سازشوں کا قلع کما کرے۔ خواب قوموں کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں۔ خواب ہوں تو انسان کوشش کرتا ہے اور کوشش کرنے والوں کو ہی تعبیر ملتی ہے۔ تیسرا اہم سبق جو اس کہانی سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی بڑا مقصد حاصل کرنا ہے تو اپنی نسل کی تربیت بھی ویسی ہی کرنی پڑے گی۔ ارطغرل نے جو مضبوط اسلامی ریاست کا خواب دیکھا تھا اور اس کے لیے وہ جنگیں بھی کرتا رہا، وہ خواب اس کے بیٹے عثمان نے پورا کیا۔ اگر عثمان کی تربیت میں اسلام سے محبت، جہاد اور مسلمانوں کے لیے ایک مضبوط ریاست کا جذبہ نہ ہوتا تو ارطغرل کا خواب پورا نہ ہوتا۔ ارطغرل کی کہانی کا چوتھا سبق یہ ہے کہ کسی بھی لیڈر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی عوام کی مشکلات کا قریب سے مشاہدہ کر رہا ہو۔ جس طرح ارطغرل اپنے قبیلے اور باقی مسلمانوں کی مشکلات کو قریب سے دیکھ رہا تھا، اس کو مسلمانوں کی مشکلات کی صرف معلومات ہی نہیں تھی بلکہ اس کو ان تکالیف کا احساس بھی تھا۔ احساس ہی انسان کو دوسروں کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ ناظرین، اندرونی سازشوں اور غداروں کا قلع کما کرنا ارطغرل کی کہانی کا پانچواں اہم سبق ہے۔ جب تک اندر کے غداروں کا صفایا نہیں کیا جاتا، کوئی بھی اسلامی ریاست کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتی۔ ناظرین، ارطغرل کی کہانی کا چھٹا اہم سبق یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنا عروج اسلامی نظام حکومت کے ساتھ حاصل کیا، یعنی خلافت کا نظام قائم کر کے۔ آج دنیا کے کسی بھی اسلامی ملک میں خلافت کا نظام رائج نہیں ہے، اور اسی لیے آج مسلمان زوال پذیر اور رسوا ہیں اور وطن پرستی کا شکار ہیں۔